بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي تم اپنا عہد پورا کرو، اوف بِعَهْدِكُمْ میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر کافروں کا بھی تذکرہ کیا، منافقین کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ، اس کا آغاز فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ اہل کتاب ہیں، یہود۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور انہی سے ان کی یہ نسل جو ہے وہ آگے چلی۔ یعقوب علیہ السلام پہلے کنعان میں آباد تھے، جو فلسطین کا علاقہ تھا۔ پھر بعد میں جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت دی، عزیز مصر بنایا، تو وہاں پھر یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے پاس بلا لیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں رہے ایک عرصہ تک، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد، ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے خرابیاں کرنی شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب ان کی خرابیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، ان پر فرعونیوں کو مسلط کر دیا۔ فرعونی جو تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے، سارے کام انہی سے کرواتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈبو دیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ یہ ایک زمین ہے، مقدس شہر یعنی فلسطین کا علاقہ، اس علاقے میں چلے جاؤ، اور تمہارا کام ہے اس علاقے میں داخل ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا، نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، انت وربک فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، ہم لڑنے والی قوم نہیں ہیں۔ بہرحال لڑے نہیں۔ اس بارے میں پھر وہ میدان تیہ کے اندر 40 سال کا انہوں نے عرصہ گزارا۔ 40 سال کے بعد ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نئی نسل آئی تھی، ان میں جذبہ جہاد پیدا کیا، انہوں نے جہاد کیا، جس کی وجہ سے فلسطین کا علاقہ فتح ہوا۔ پھر ان میں بہت سارے پیغمبر آئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہی تھے۔ ہاں، البتہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے، وہ بنی اسرائیلی نہیں تھے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اسی لڑی میں سے جاری فرمایا، جن میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور بڑے بڑے جلیل و قدر پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ تو یہاں کہا گیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ وہ یہودی تھے، چونکہ نبی علیہ السلام پہ قرآن اترا تھا، تو اس وقت مدینے کے جو یہودی تھے، یہ مدینے کے یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل۔ یہ اصل میں اس لیے ہے کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا، آج بھی ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے کہ ہم جو خاندان ہوتا ہے نا، اس کا نام لے کر بھی مخاطب کرتے ہیں۔
جس طرح کہ اس دور میں تھا اہل قریش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اہل قریش، اے قریشیو، یعنی ایک آر دلائی جاتی تھی کہ تمہارا خاندان بڑا ہے اور تم کام کیا کر رہے ہو، تمہاری نسبت بہت عمدہ ہے، بڑی شخصیات کی طرف تمہاری نسبت ہے، لیکن تمہارے کام کتنے گھٹیا ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر قوموں کو، بنی عبد مناف کو آپ مخاطب کیا کرتے تھے، تو اس طرح یہ ایک رواج تھا۔ اور بنی اسرائیل کو اسی طرح قرآن میں مخاطب کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہو، انبیاء کی نسل سے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے باپ دادا یہ سارے انبیاء کے ایک لڑی ہے چلی آ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہے، تو تم انبیاء کی اولاد ہو، تمہارے کام کیا ہے؟ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان پہ نعمت کرے نا تو اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بلکہ اس نعمت کو بیان بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں جو ہے وہ نعمت کی ہے۔ ہر وقت روتے رہنا، ہر وقت واویلا کرتے رہنا، آہوزاری کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہنا کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، یہ انسان، یہ ناشکری اور یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان انہی جملوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت پاس آنے والی تھی، لیکن تیرے اس جملوں کی وجہ سے تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ بہت دور چلا گیا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت ناشکری کا پہلو جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے، نعمتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، نعمتوں کو یاد رکھو، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پر تو اتنی کوئی خاص نعمتیں نہیں ہیں، تو میں کیسے یاد کروں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ تو غریب ہے لیکن صحت کا ہونا بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا۔ تو اسی طرح انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے۔ جب انسان اپنے سے کمتر کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کون سی نعمتیں کی ہیں۔ میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، زبان سے بول سکتا ہوں، کانوں سے سن سکتا ہوں، میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، یا کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور ہسپتالوں میں آپ چکر لگا لیں، ایسی ایسی بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں کہ وہاں جا کے واقعی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار انسان کو ہسپتال کا چکر لگا لینا چاہیے، تو تاکہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں ان کی قدر معلوم ہو۔ تو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت ناشکری کا پہلو۔ تو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے وہ نعمتیں کی تھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں علم کی بنا پر پورے جہان والوں میں سے چن لیا۔ تو امت محمدیہ سے پہلے یقیناً بنی اسرائیل کے لوگ جہان والوں میں سے عمدہ لوگ تھے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے بچایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کا پھٹ جانا، اسی طرح من سلوے کا اترنا، اسی طرح بادلوں کا سایہ کرنا، اسی طرح پتھروں سے چشمے جاری ہونا، یہ بے شمار نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ کی تھی۔ تو فرمایا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو بھولنا نہیں۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا؟ فما وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ذِی الْقُرْبَىٰ، اور یتیم اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمہارے کام ہے، یہ تم نے کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا۔ تو کیا صرف بنی اسرائیل سے لیا گیا، ہم سے نہیں لیا گیا؟ ہم سے بالاولیٰ لیا گیا ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا تو ہم نے یہ اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن افسوس پھر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، اس کے بعد ہم نہ قرآن کی بات پہ عمل کرتے ہیں، نہ اللہ کی بات پہ، نہ حدیث کی بات پہ۔
ہم دین سے ویسے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح کا لولا لنگڑا ایمان ہوتا تو شاید اس دور کے کافر بھی مسلمان ہو جاتے، لیکن انہیں پتہ تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ لیکن آج چونکہ ہم منمانی اپنیاں کرتے ہیں، مرضیاں اپنیاں کرتے ہیں، تو ایسا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کرام والا ایمان تھا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں شروع میں ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام والا ایمان قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات مانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پہ عمل کرتے تھے۔ تو ایمان اصل میں در حقیقت عمل کا نام ہے۔ تو اگر ہم نے عمل نہیں کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تو اللہ کا ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ اپنا حق ادا کرے گا، اور اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ اللہ عبادت کرنے والے بندوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکتا۔ تو دونوں طرف اگر ہم اپنا عہد اپنا حق ادا کریں گے جو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں جو ہے وہ نہیں پھینکے گا۔ تو فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنا نیکی ہے، ایمان اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کر لیں، کوئی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر اس میں آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو وہ نیکی نہیں رہتی۔ اصل نیکی ہوتی ہی وہ ہے آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی۔ قرآن کے ایک مقام پہ آئے آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی، لمثوبۃ من عند اللہ۔ اگر ایمان ہو، تقوی ہو، تو ہی وہ چیز ثواب بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی عمل ثواب بن جائے، تو اس کے لیے ایمان اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اس چیز میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے یا تقوی اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ چیز ثواب نہیں بن سکتی۔ تو اللہ کا ڈر کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔